یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی پولیس نے کشمیریوں کی اندھادھند گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جموں کے ضلع سانبا میں ایک نوجوان ظہور احمد راسر کو گرفتار کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نظر بندوں کو حق پر مبنی سیاسی نظریات کی پاداش میں انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے نظر بندوں کے عزم و ہمت کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت انتقامی کارروائیوں کے ذریعے نظر بندوں کو حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد ترک کرنے پر ہرگز مجبور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے اور بھارت کے جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے کے مذموم بھارتی اقدامات کا نوٹس لے۔ سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری نے شہید غلام محمد بلّہ کو شہادت کی 46ویں برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید بلّہ تحریک آزادی کشمیر کا ایک ناقابل فراموش مجاہد کردار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہید بلّہ نے اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ کے درمیان 1975 میں ہونے والے دہلی ایکارڈ کو مسترد کیا اور کشمیری عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کے خلاف سخت احتجاج کیا، جس کی پاداش میں بھارتی پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور زیر حراست بہیمانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کیا۔ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطے جموں کشمیر کے ساتھ اپنی نوآبادیاتی کالونی جیسا برتاؤ کر رہا ہے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد بھارت کشمیریوں کو ان کی زمینوں، وسائل، ملازمتوں سمیت ہر چیز سے محروم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں انتہاؤں پر ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ تمام تر غیر قانونی، غیر انسانی اور غیر جمہوری سرگرمیاں وہ ملک کر رہا ہے جو خود کو انسان دوست اور ایک بڑی جمہوریت کہلاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کا خواہش مند اسی کی منظور کردہ قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اقوام متحدہ کی ناک کے نیچے انتہائی بے شرمی سے اڑا رہا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بھارت کی استعماری حکومت اور کالے قوانین کے تحفظ میں اس کی 10 لاکھ سے زائد ظالم فوج اہل کشمیر کا تار و پود بکھیرنے میں مصروف ہے۔ طویل ترین فوجی محاصرہ، گھر گھر تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں، جعلی مقابلوں میں نوجوانوں کا قتل عام، جھوٹے مقدمات میں گرفتاریاں، پیلیٹ، بلیٹ، آنسو گیس اور ممنوعہ ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال اور خواتین کی بے حرمتی جیسے سفاکانہ اقدامات روز کا معمول ہیں۔ ہزاروں افراد مخالف سیاسی نظریہ رکھنے کی پاداش میں پس زندہ انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں تک کہ بچے، خواتین اور عمر رسیدہ افراد بھی ان درندہ صفت فوجیوں کے ظلم سے محفوظ نہیں۔ نریندر مودی کی انتہا پسند حکومت پہلے سے مجبور اور مظلوم کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننے کے لیے استعماری ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ کشمیری اقوام عالم سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر کب تک انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا رہے گا؟ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا ان کے حقوق جانوروں سے بھی کمتر ہیں؟ اور آخر کب تک عالمی امن اور انسانی حقوق کے علم بردار مسئلہ کشمیر کے حل سے منہ چھپاتے رہیں گے، جن کی مجرمانہ خاموشی اہل کشمیر کے مصائب اور بھارت کے ظالمانہ رویے میں مسلسل اضافے کا باعث بن رہی ہے؟